مدینے والے تاجدار کا ہمیں بھی بلاوا آ جائے۔ وہ مقصود مانا، مطلوب مانا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جسے محدث ابن جوزی علیہ الرحمہ نے اور امام ابن ابی یعلا نے المسند کے اندر اور تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز دہلوی نے پھر یہ معنی لیا، اور اس معنی کو میرے شیخ الاسلام نے بھی بیان کیا۔ دہا چکے دن کی طرف اشارہ ہے، لیل رات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے جھنڈیاں لگا کر میلاد منانے والوں، اے چراغاں کر کے میلاد منانے والوں، اے چادریں بچھا کے میلاد منانے والوں، اے مسجد اور مجلس اور محافل اور مساجد کار سجا کر میلاد منانے والوں، لنگر پکا کر میلاد پر احسان کرنے والوں، اور خالی ذکر کر کے اسی پر اکتفا کرنے والوں، اور آقا پر درود و سلام بھیج کر بڑے محسن بننے والوں، سنا تم کیا مصطفیٰ کے میلاد کا حق ادا کرو گے؟ اللہ نے فرمایا، محدثین مفسرین کہتے ہیں، رب نے کہا وَالضُّحَىٰ، قسم ہے مصطفیٰ مجھے تیرے یوم میلاد، محبوب آپ کے میلاد کی قسم، میلاد والے دن کی قسم، 12 ربیع الاول کی قسم، اس دن کی قسم کہ جس دن سے پہلے عرب کے اندر جہالت کا عالم تھا۔ اگر ایک قبیلے کا گھوڑا تالاب سے پانی پہلے پی لیتا تو پچھلے قبیلے والا جنگ شروع کرتا، جھگڑا شروع کرتا، اور وہ 120 سال تک جنگ چھڑی رہتی۔ اگر ایک قبیلے کا گھوڑا گھڑ دوڑ میں آگے نکل جاتا تو دوسرے قبیلے والا جنگ شروع کرتا۔ 140 ایئرز 140 سال تک جنگ جاری رہتی۔ کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ہر طرف 12 ربیع الاول شریف آنے سے پہلے کفر و الحاد کی دنیا میں نبض نجابت کی دھڑکنیں دم توڑ رہی تھی۔ اخلاقی محاسن جمود و تعطل کی قبروں میں دفن ہو چکے تھے۔ صفحائے ہستی کی فضائے بسیط پر چکا چاند بجلیاں کود رہی تھی۔ جہالت اور تعصب کی کنکور کٹائے کارگاہ زیست پر محیط تھی۔ غور و تدبر کی بساط پر اوہام کا تسلط تھا۔ ماتا پرستی کے باعث مزاج خرد و شور میں کئی تغیر و تبدل رونما ہو چکے تھے، حتیٰ کہ عقیدہ توحید کا کوئی تصور موجود نہ تھا۔ ہر طرف ظلم تھا، جبر تھا، بربریت تھی، تشدد تھا، قتل و غارت قریب تھی۔ اگر شوہر کا سایہ بیوی کے سر سے اٹھ جاتا، اولاد اپنی ماں کو لے کر منڈی میں جاتی اور ماں کے سودے ہونے لگتے اور بولیاں لگتی کہ میری ماں زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ پیسہ لگا ہو۔ جس دور میں مائیں بکنے لگے، اللہ کو انسانیت پہ رحم آ گیا۔ ان ماؤں کی پکار اللہ کے حضور سنی گئی، اور جب بیٹیاں پیدا ہوتی شوہر بیوی کی گود کو جاتا اور اس کی گود سے بیٹی کو چھین کر زندہ درگور کر دیا جاتا۔ آج بھی مکہ شریف کے ساتھ زندہ درگور ہونے والی بچیوں کا قبرستان موجود ہے۔ پچھلے سے پچھلے سال جب انہوں نے کرین منگوائی کہ یہاں لاری اڈا بنائیں گے، اللہ کو گوارا نہ تھا، معصوم بچیاں ہیں۔ جب کرین نے پہلا کرا لگایا تو نیچے سے تازہ خون نکلا، وہ بھاگے، تاریخ پڑھی تو پتا چلا کہ جن ماؤں کی گودیں اجاڑ کر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا گیا تھا، ان بیٹیوں کی یہی جگہ تھی۔ آج وہاں پر مقبرہ شریف لکھا ہوا ہے، زیارت کرا اسے گاہ بنا دیا گیا، اسے زیارت کے لیے 4 دیواری بنا کے مخصوص کر دیا گیا۔ اس حاضرین عزیزت شام، جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اور جب ظلم و ستم کے تحت انسانیت تار انسان پاؤں کے نیچے رود رہا تھا، اخلاقیات کی قدریں مٹ چکی تھی، عداوت عام ہو رہی تھی، لوگ عورتیں مرد برہنہ ہو کر ننگے ہو کر کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ اس دور کے اندر اچانک اللہ کو جب انسانیت پر رحم آیا، فاران کی چوٹیوں سے عام الفیل میں موسم بہار کی ایک صبح کو
پھول کھلا کہ جس کی مہک سے ساری کائنات کو خوشبودار ہونا تھا، جس کی مہک سے ساری کائنات کو معطر ہونا تھا، ہدایت اور رہنمائی کا ایک ایسا دریچہ کھلا کہ بے رہرو انسانیت کو پھر صراط المستقیم پر گامزن کیا جانا تھا۔ جگڑنے والے، لڑنے والے، عداوت رکھنے والوں کو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کے تحت انہیں الفت کے دورے میں پھر بندنے کا وقت آ گیا، اور وہ مائیں جو بک رہی تھی ان کے قدموں کے نیچے جنت بچھانے والا مصطفیٰ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ وہ مائیں جو بک رہی تھی، میرے آقا نے اس ماں کو اولاد کی نظر میں معزز کرنے کے لیے تاجدار کائنات نے فرمایا آج کے بعد ماں کو پہچانا کرو، مائیں تمہاری ہیں، ان کے قدموں کے نیچے جنت میں مصطفیٰ بچھانے آیا۔ ذرا چشم تصور میں سوچو تو صحیح، منڈی بہاؤالدین کا ایک ضلع لے لیں، اگر آبادی لاکھوں میں ہے تو پھر ہر گھر میں ہزاروں مائیں ہوں گی، لاکھوں مائیں، اور صرف منڈی بہاؤالدین کے ضلع میں ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو تو بتاؤ کتنی جنت مصطفیٰ نے منڈی بہاؤالدین والوں کو دیتے ہیں۔ پھر اگر بات پاکستان پہ جائے تو کتنی لاکھوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت مصطفیٰ نے پھیلائی، اور پھر ساری دنیا کے اندر اربوں کھربوں لامتناہی انکاؤنٹیبل ماں کے قدموں کے نیچے حضور نے جنت بچھا دی۔ تو بتائیے وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کی دعا سے جنت سے کھانوں کا ایک میز آیا، ایک ٹیبل آیا، ایک دسترخوان آیا، ایک مائدہ آیا، اس مائدہ کی خوشی پر عیسائی آج تک عید منا رہے ہیں۔ اس مائدہ والے دن آج تک گلیوں کو سجایا جا رہا ہے، اور اس جنت کے کھانے کے بدلے اللہ رب العزت نے سورت کا نام ہی سورت المائدہ رکھ دیا۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ This is the Holy Quran, this is the verse of Quran, this is the Quranic law, this is the thought of Quran۔ لوگوں قرآن کی آیتیں کھول کے پڑھو، جو اندھے ہو گئے ہیں کہ شاید دو عیدوں کے سوا انہیں کوئی عید نظر نہیں آتی۔ تکون لنا عیدا، اگر جنت کا ایک ٹکڑا آنے پر عید ہو جائے تو جس محمد کا قدم لگنے سے جنت بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جنت کا ایک کھانا، ایک ٹیبل، ایک دسترخوان آیا، اب بتاؤ عید منائی کہ نہیں منائی؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس عید میلاد النبی پر لوگ اعتراض کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ گواہی دیں، ہے نا؟ ڈوب کے مر جائیں وہ اعتراض کرنے والے، کسی میں ہٹ کے طور پر نہیں، دلیل کے طور پر ڈوب کے مر جائیں، سوچ کر، خیال کر کے کہ جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی آمد پر آپ کو خوشی نہیں اور موتریز ہیں اور عید منانے سے گریزاں ہیں۔ کاش یہ سبق تم نے عیسائیوں سے لیا ہوتا۔ روئے زمین پر چیلنج ہے، کوئی ایک عیسائی دکھا دے جس نے کوئی کتاب لکھی ہو، کوئی خطاب کیا ہو، کوئی فتویٰ دیا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ 25 دسمبر دور نہیں گزری، ابھی گزری، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر مجھے خوشی نہیں، میں اختلاف کرتا ہوں اس عید پر،
ایک عیسائی پیدا کر دے، ایک عیسائی دکھا دے کہ جو کہے مائدہ پر مجھے اعتراض ہے، میں اس پر عید نہیں مناتا۔ عیسائی متفقہ طور پر عید مناتے ہیں، اور کبھی آپ نے کبھی کسی عیسائی کو بھی یہ اعتراض کرتے دیکھا؟ بولیے نا۔ تو کاش ان عیسائیوں سے ہی سبق سیکھ لیا ہوتا۔ عیسائی تو اپنے نبی کی آمد پر عید پر متفق ہیں، اور تو اس محبوب کی آمد پر معترض ہے کہ جن عیسائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام خود رب سے سودا کر رہے ہیں۔ میرے مولا میرے ساتھ ایک سودا کر لے، میری نبوت اور رسالت واپس لے لے اور مصطفیٰ کا غلام بن دے۔ ان کے امتی پاس کھڑے تھے، مرید کہنے لگے اسی دیس مرشد دیا دے، مرشد ابو کسی ہوتا مرید بڑھن جا رہے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، وہ معترض ہوئے، حضرت ہم نے آپ کو رسول مانا، نبی مانا، پیغمبر مانا، اور آپ کو صاحب کتاب مانا، انجیل پڑھی، آپ کے پیروکار بنے، آپ کی سنگت پربت معیشت اختیار کی، دن رات آپ کے ساتھ بسر کیے، مجاہدے کیے، ریاضت کی، تغدو کی، مشقت کی، آپ کی خاطر کھانے چھوڑے، بستر چھوڑے، آرام چھوڑا، اور آج آپ نبوت دے کر، رسالت دے کر کسی اور کا غلام اور امتی بننے کی بات کرتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، تو کیسا گھاٹے کا سودا ہے کہ نبی ہونا بڑا ڈیزگنیشن ہے اور امتی ہونا چھوٹا گریڈ ہے۔ تو کبھی 18ویں گریڈ والے کو بھی 12ویں پہ آتے دیکھا؟ بولو نا، جڑے بیٹھے ہو گھبراؤ نہ، کھوڑ نہیں لگے، گریڈ سلامت رہے۔ 22ویں والا کبھی 18ویں پہ نہیں آتا، 12ویں والا کبھی 8ویں پہ نہیں آتا، اور کبھی کوئی چپراسی لگنا گوارا نہیں کرتا اور نیچے نہیں آتا۔ ہر کسی کی دوڑ ہے کہ میں گریڈ میں اوپر جاؤں۔ بے شک نبی ہونا بڑا مقام ہے، رسول ہونا بڑا منصب ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نادانو یہ گھاٹے کا سودا نہیں، مجھ سے زیادہ کام جانتا ہے۔ سنو، میں بھی جانتا ہوں رسول اور نبی ہونا بڑا مقام ہے، مگر جن کا میں بننے جا رہا ہوں ان کا امتی ہونا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور تو انہوں چونگے تے لب گئی ہے، تا سبحان اللہ نہیں نکل دی گئی۔ سانو چونگے جی لب گئی ہے نا، تین منگے ہو بغیر محنت تو، بغیر کچھ جتنے لب گئی ہے۔ انہوں نے پوچھو جنہ رسالت دے کے غلامی لئی، جنہ نبوت دے کے غلامی لئی، کیا عیسیٰ علیہ السلام اب زندہ نہیں ہے؟ بولے زندہ ہے، موجود ہے، موجود ہے، زندہ ہے، مگر خدا کی قسم نبی بن کر نہیں، غلام بن کر، نہ رسول بن کر نہیں، امتی بن کر۔ اور جب قرب قیامت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں نماز کا وقت آئے گا، امام مہدی کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام جماعت آپ کروائیں، وہ کہیں گے نانا میں نہیں، جماعت آپ کروائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ اپنے دور کے نبی رہے، رسول رہے۔ انہوں نے کہا ہاں، جب تھا تب تھا، اب تو آپ کے پاپا کا نوکر بن گیا۔ جماعت امام مہدی علیہ السلام پر کروائیں گے۔ تو جن کے ایک بیٹے کا یہ عالم ہے، اس محمد کا عالم تکون لنا عیدن، وہ یوم عید ہمارے لیے بھی بن جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے بھی بن جائے۔ لِأَوَّلِنَا، جو ہم سے پہلے گزر گئے انہوں نے منائی تو نہیں، مقدر میں لکھ دے عید ہماری طرف سے۔ وَآخِرِنَا، جو بعد میں آئے ان کے حصے میں بھی یہ عید بنا دے۔ تو جس دن ایک کھانا آئے، جنت کا ایک ٹکڑا آئے،
ایک جزو آئے پوری جنت نہ آئے. مائدہ آنے پر عید ہے. پوری جنت آتی تو چھوٹی عید مناتے یا بڑی مناتے؟ تو پوری جنت نہیں آئی. جنتیں بانٹنے والے حضور آ گئے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور فرماتے ہیں جس گلی سے 5 وقت نماز کے لیے گھر سے حجرے سے منبر شریف تک جس گلی سے میں نالین لگا کے گزر جاؤں. لوگ قدمین شریفن کہتے ہیں، میں کہتا ہوں نالین مبارک. نالین مبارک حضور لگا کے گزرتے. ابھی گلی تھی وہ، اب وہ حصہ بنا مسجد نبوی، مگر تب گلی تھی. اس گلی سے حضور گزر جائیں تو خدا مصطفیٰ کے نالین کے صدقے سے گلی کو بھی جنت کا باغ بنا دے. تو چرون دی گلی چ ملایت دے جلوس نہیں نکلن دیندا. رب نے ریاض الجنہ جو مصطفیٰ دا جلوس کڈیا ہے. سبحان اللہ. آج جا کے دیکھ لیں باب السلام سے جلوس شروع ہوتا ہے. لوگ اندر داخل ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ رل کے پڑھو درود آج سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہاناں دے سردار آ گئے. بس وہ درود شریف پڑھتے ہیں. جلوس کیا ہے؟ آپ نکلتے ہیں مل کر اکٹھے چلتے جاتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے جاتے ہیں. اگر یہی درود و سلام ہے، تیری گلیوں میں نالیاں بھی ہیں، گندگی بھی ہے، مگر پھر بھی تو معترض ہے. ریاض الجنہ سے درود و سلام پڑھ کے عاشق گزرتے جا رہے ہیں. جلوس کی ضرورت ہے تو پھر روک کے دکھائے. سبحان اللہ. شب و روز جاری اور جلوس چلتا جا رہا ہے. اور چلتے 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 جب مواجہ شریف آئے نا، حضور کا مکھڑا، حضور کا چہرہ انور ہے، تو وہاں عاشق کا دل کیا کہ میں تھوڑی دیر رکوں. عاشق کا دل کیا کہ میں رکوں، مگر وہ جو روکنے والے تھے وہ کہتے ہیں نہ رکو. وہ جو روکنے والے وہ کہتے ہیں نہ رکو. جب وہاں پہنچے کھڑے ہوں ادھر منہ کر کے، وہ کہتے ہیں یلا تفضل یہ شیخ یلا بسرعہ، تیزی سے چلتے جاؤ. صلو علی النبی، چلتے جاؤ اور مصطفیٰ پہ درود پڑھتے جاؤ. یہ شرطیں کہتے ہیں. یہ میرے کانوں کی سنی بات ہے، آنکھوں سے دیکھی بات ہے. کہتے ہیں کہ چلتے جاؤ اور حضور پر درود و سلام پڑھتے جاؤ. یہ کہتے ہیں وہ جو ادھر جلوس کو روکتے ہیں. حضور نے در پر وہ جلوس چلا رکھا ہے، چلا رکھا ہے، اور غیروں کے زبان سے نکلوا دیا کہ چلتے جاؤ اور درود صلو علی النبی، حضور پر درود بھیجتے جاؤ، گزرتے جاؤ. یہ جلوس تو جاری ہے، جاری ہے. ارے آئیے، پھر اس سے بڑی بات آقا کی حدیث ہے. 70,000 فرشتے صبح چلتے ہیں بیت المعمور سے جلوس لے کر. اکیلے اکیلے نہیں، 70,000 اکٹھے بیت المعمور سے جلوس لے کے چلتے ہیں. ایڈا لمبا جلوس کی نکیت ہے. 70,000 صبح چلتے ہیں اور چلتے چلتے ریاض الجنہ میں آ کے اترتے ہیں اور وہاں سے ان کا جلوس جاری رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے روضے کے گرد وہ گھومتے جاتے ہیں اور صبح سے شام تک درود پڑھتے جاتے ہیں. اگر میں ایک بڑا پیارا جملہ کہنا تو جی دی یہ تک نہیں نکلی انہوں نے بھی نکلے. 70,000 صبح جب اذان مغرب ہو جاتی ہے مسجد نبوی شریف میں تو آخری پھیرا لگا کر ریاض الجنہ میں پہنچ جاتے ہیں 70,000. اور مغرب کی اذان کے وقت ہی 70,000 نئے ریاض الجنہ میں آ جاتے ہیں. اب جلوس کراس ہو رہا ہے، 1,40,000 اکٹھے ہو گئے. یہ واپس جا رہے ہیں اور وہ آگے آ رہے ہیں. جلوس وہیں سے پھر شروع ہوا ریاض الجنہ سے، اور پھر آقا کے روزے کے گرد وہ طواف کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ حتیٰ مطلع الفجر، فجر ہو جاتی ہے اور وہ جلوس جاری رہتا ہے. پھر صبح فجر کی اذان کے وقت 70,000 نئے ریاض الجنہ میں، یہ آخری پھیرا لگا کے ریاض الجنہ میں
1,40,000 پیر اکٹھے ہو گئے. قیامت تک حضور فرماتے ہیں یہ جلوس جاری رہے گا اور مجھ پر درود جاری رہے گا. تو جڑا جملہ میں بولنے والا بڑی دھیان نہ سننا. حضور کی آمد پر جلوس کو روکنے والے سن. حضور کا جنازہ کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ آقا کی چارپائی مبارک اور آپ کا وصال مبارک جب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر، جسد اقدس چارپائی مبارک پر رکھا گیا. اور جنازہ کیا تھا؟ کس کی جرت تھی امام الانبیاء کی امامت کروا؟ کسی کی جرت نہ تھی. کیا جنازہ تھا؟ علماء سے پوچھو، حدیث کی کتب اٹھا کے پڑھو. حکم آیا کہ پہلے فرشتے حضور کی چارپائی مبارک کے گرد طواف کریں گے اور درود سلام پڑھتے جائیں گے، گھومتے جائیں گے. پھر 10 کر کے صحابہ حضور کی چارپائی مبارک کے گرد گھومتے جائیں گے جلوس کی شکل میں اور درود و سلام پڑھتے جائیں گے. یہی آقا کا جنازہ ہے، یہی تاجدار کائنات کا ذکر پاک ہے. تو بتاؤ جس رب نے مصطفیٰ کے وصال مبارک پر جلوس رکنے نہیں دیا، اس محمد کی آمد پر جلوس کیسے رک سکتا؟ ایک بار سب لوگ محبت سے درود پاک نذرانا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی جد الحسنین. جس محبوب کی جسد اطہر حالت وفات اور وصال مبارک میں لیٹا ہوا تو رب نے فرشتوں کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے جلوس کی شکل میں درود و سلام جو پھیرے دلوائے. بس عاشق نظر گلیوں میں آتے ہیں مگر محبوب کے گرد طواف کے پھیرے لگاتے ہیں. اس کا نام میلاد کا جلوس ہے. فرمایا والضحیٰ، اس مصطفیٰ کے میلاد والے دن کی قسم. تم پہاڑیاں بنا کے دن مناتے ہو، جلوس نکال کے مناتے ہو، رب قسم کھا کے مصطفیٰ کا یوم میلاد منایا. اور پھر خالق کائنات نے ایسا منایا، ایسا منایا. آپ نے لڈو بانٹے، مٹھائیاں بانٹی، رس گلے بانٹے، جلیبیاں بانٹی، مگر اللہ رب العزت نے سارا سال محبوب کی آمد کی خوشی میں کسی ماں کو بیٹی نہیں دی، کیونکہ عرب کا رواج تھا بیٹی ہونے پہ رونا تھا اور بیٹے ہونے پہ شادمانی اور خوشی تھی. رب نے فرمایا کہ کوئی بھول کر بھی ماتم نہ بچ سکے، سب کے گھر سارا سال پتر بانٹے تاکہ یہ اپنے پتر کی خوشی منائے اور میں حبیب کی خوشی منائے. سبحان اللہ. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. اس دن کی قسم کہ جس دن سے پہلے شب میلاد، اس رات نے دعا کی تھی. محدث ابن جوزی لکھتے ہیں رات نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا تو نے میرے دامن میں قرآن بھیجا تھا تو میں شب قدر ہو گئی تھی، قدر والی رات. اب صاحب قرآن تشریف لا رہے ہیں تو وہ بھی مجھ میں ہی بھیج دیں تاکہ میں دن سے افضل کروں. دن کو پتا چلا رات نے حضور مانگ لیے ہیں. وہ گوانڈیاں کو حضور دے منگن دی خبر ملے تو اے نہ رہا کر انتظار چ کہ کتنے لکھے ہے. دن نے رات کو سبق لیا تو بھی کسی گوانڈی کو لے لے. دن کو پتا چلا کہ رات نے حضور مانگ لی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دن نے بھی التجا کی مولا تو نے میرے دامن میں آدم علیہ السلام بھیجے تھے تو میں یوم عید ہو گیا تھا. سن نبی داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، صحیح ستہ کی حدیث. حضور نے فرمایا الجمعۃ یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین.
جمعے کا دن بھی یوم عید ہے جسے مسلمانوں کے لیے اللہ نے مقرر کر دی. تو دونوں تو ہی بیٹھے ہیں، یہ چوتھی ہو گئی. مائدہ پر عید قرآن کہتا ہے یوم جمعہ عید والے دن بھی غسل کرنا سنت، جمعے والے دن بھی غسل کرنا سنت. پریکٹیکلی دیکھیں، عید والے دن بھی اجتماع میں آنا سنت، جمعۃ المبارک والے دن بھی اجتماع میں آنا سنت. عید والے دن بھی 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ اور جمعے والے دن بھی 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ. عید والے دن بھی خطبہ، جمعے والے دن بھی خطبہ. عید والے دن بھی گلے ملنا سنت اور جمعۃ المبارک والے دن بھی گلے ملنا سنت. عید والے دن بھی نیا لباس پہننا سنت، جمعے والے دن بھی دھلا ہوا نیا صاف ستھرا لباس پہننا سنت. اب بتاؤ جو عید پر کر رہے ہو وہی جمعہ پر نہیں کر رہے ہو. تو الجمعۃ یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، جمعہ کا دن اللہ نے قیامت تک مسلمانوں کے لیے یوم عید مقرر کر دیا. صحابہ نے عرض کیا آقا 7 دنوں میں جمعہ ہی یوم عید کیوں بنا؟ آقا نے وجہ یوم عید بتا دیا. آقا نے فرمایا فیہ خلق آدم، اس لیے کہ جمعے والے دن آدم علیہ السلام کی آمد ہوئی تھی. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، وہ آدم سے وجود میں آئے تھے. تو پتا چلا کہ پیغمبر جس دن تشریف لائے وہ عام لوگوں کی طرح کا دن نہیں رہتا، وہ دن عید ہو جاتا ہے. کون؟ آدم علیہ السلام. وہ آدم علیہ السلام جنہوں نے ایک دانہ کھایا تھا تو 350 سال روتے رہے اور دعا پینڈنگ ہو گئی قبولیت میں. اور جب یہ دعا کرتے تو فرشتے نوری پروں پر رکھ کر وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں جنت میں ڈھیر لگا دیتے. 350 سال کی دعائیں ساڑیاں 7 پشتہ پڑھ دیا. دعائیں ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جنت میں دعاؤں کا ڈھیر لگ گیا، نہ رد ہو رہی ہے نہ قبول ہو رہی ہے. پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوتی، قبولیت میں پینڈنگ تاخیر ہو جاتی ہے. 350 سال گزر گئے. اللہ کو آدم علیہ السلام کے آنسوؤں پہ رحم آیا. ایک دانہ کھانے کے بدلے 350 سال رونا پڑا. بتاؤ جڑے بوریاں کھا گئے ہو کبھی سوچیا؟ 350 سالوں کے بعد اپنے دونوں انگوٹھے اٹھائے. اللہ نے وہی فرمائی. اور یہ جو ناخن ہے ناخن جنت کے لباس کی شکل اس طرح کی ہوگی. ان میں دیکھا ایک پہ لا الہ الا اللہ تھا، اس دور میں بھی دوسرے پہ محمد رسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب ملایا نا تو واو فاصل بھی نہیں تھی 2 ذاتوں کے نام میں، کوما بھی نہیں تھا، فل سٹاپ بھی نہیں تھا، اینڈ بھی نہیں تھا، اور بھی نہیں تھا. عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ درمیان 2 ذاتوں کے واو آتی ہے. آمنت برب ہارون و موسیٰ. قرآن کھولی یہ دونوں سگے بھائی ہیں، واو آ رہی ہے درمیان. انگلش کا قاعدہ ہے اسلم اینڈ اکرم بوتھ آر برادرز، اینڈ آ رہا ہے. اردو میں اسلم اور اکرم دونوں بھائی ہیں، اور آ رہا. اور اگر یہ سب کچھ نہ لگانا ہو تو قوما ضرور لگاتے ہیں، کم از کم. اگر قربان جائیں جباری آمنہ کے لال کیا، حلیمہ کے دلارے کیا، باب فاصل کے بغیر جب ملائے اس میں اللہ کی جہاں ہے ختم ہوئی تو محمد کی میم ساتھ جڑ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا نتھی دیکھ، سب نتھی کی بات کر رہے تھے. اتنا نتھی دیکھا، اتنا قریب دیکھا تو پکار اٹھے مولا جسے نام کے ساتھ نتھی کر کے جوڑ کے رکھا ہے تیرا کوئی محبوب لگتا ہے. الموجم میں لکھا ہے اس دن آدم علیہ السلام کے دعا کے الفاظ بدل گئے. عرض کیا اللہم اغفر لی وتقبل توبتی
بے حق کے نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما، تجھے آخر الزمان نبی مصطفیٰ کا واسطہ ہے۔ جب حضور کا وسیلہ دیا تو خالق کائنات کی بارگاہ سے آواز آئی، 350 سالوں میں ایک بار حبیب کا نام لیا ہے، تو جاؤ ایک یار کے نام کے صدقے 350 سال کی ساری توبہ قبول ہو گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہے یاراں چوں محمد یار واہ، ہے یاراں چوں محمد یار صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار حضور کے نام سے ہماری 7 پشتیں 350 سال کی دعا قبول، تو جدی آئی 50 سالے انہوں تے محمد دی میم ہی بڑی ہے نا، اگر لبے اندروں پکارے اندروں۔ حاضرین عزیز احتشام، آئیے وہ آدم علیہ السلام جن کی اپنی دعا حضور کے نام کی وجہ سے قبول ہوئی، وہ تشریف لائیں تو جمعے کا دن قیامت تک یوم عید ہو جائے، اور جس دن خود تاجدار ہی آ جائے تو بتاؤ پھر وہ جشن عید نہ ہو تو کیا ہو؟ وہ عیدوں کا عید نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ تو والضحیٰ، اس یوم کی قسم جس دن کو یوم عید میلاد النبی کہا جاتا ہے، اس دن کی قسم جس دن کے صدقے کائنات کے دن بنے، اس دن کی قسم جس دن کے صدقے کائنات کی راتیں بنی۔ محبوب اس یوم میلاد کی قسم ہے، دن نے بھی دعا کی، مولا اپنا حبیب میرے دامن میں بھیج دے۔ آدم علیہ السلام آئے تھے تو وہ دن عید ہو گیا تھا، محبوب بھی میرے دامن میں بھیج دے۔ اللہ نے رات کی دعا بھی قبول کر لی اور دن کی التجا بھی قبول کر لی۔ اب کوئی یا دن میں آتا ہے بولو یا رات میں آتا ہے، اللہ نے دونوں کی قبول کر لی۔ اور یہاں پر امام کہتے ہیں، محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ رات کی بھی قبول اور بولو دن کی بھی قبول ہو گئی۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ حضور کو کوئی بھی مانگ کے دیکھے، خدا مصطفیٰ کے مانگنے کی دعا اسی لمحے قبول کر لیتا ہے۔ آج دعائیں رد ہو سکتی ہیں مگر حضور کو مانگے جانے والی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ جس حبیب کا درود و سلام مقبول ہے ان کے نام کی قبولیت کا عالم کیا؟ تو جس کے نام کے ساتھ محمد لگ جائے گا، اللہ روز معاشر آواز دے گا، یا محمد ارجع الیہ، آواز آئے گی جس کے نام کے ساتھ یہ نام لگا ہوگا، محمد قمر، محمد عباس، محمد حسین، محمد اکرم، وہ سارے دوڑ پڑیں گے۔ جب عرش کے قریب آ جائیں گے تو رب کہے گا میں نے تو اپنے محمد کو بلایا ہے، تمہیں تو بلایا ہی نہیں۔ جب ان کے دل ٹوٹنے لگیں گے تو کمری والے کو یہ بھی گوارا نہ ہوگا، حضور ان کی سویں چیرتے ہوئے جلدی سے آگے تشریف لائیں گے۔ حضور عرض کریں گے مولا چلو جیسے بھی آئے ہیں، آئے تو تیرے حبیب کے نام پر ہے نا، اب ان کو خالی نہ موڑنا۔ اللہ حکم دیتا ہے محبوب کے نام کے صدقے جس کے ساتھ لگ گیا ہے بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا کر دیا جائے۔ جس کے نام کا اتنا حیا ہے ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ دن کی بھی دعا قبول، رات کی بھی قبول۔ تو 4:20 پر جب حضور تشریف لائے تو رات کا آخری کنارہ تھا، دن کا پہلا کنارہ تھا، دن 2 کناروں کے ان بٹوین حضور تشریف لائے۔ رات کو نسبت حضور سے ہوئی تو رات پھر شب میلاد ہو گئی، اور دن کو حضور سے نسبت ہوئی تو دن یوم میلاد ہو گیا۔ اور خدا نے کہا والضحیٰ، سونیا جدو رات دا اندھیرا چھٹ جائے تے دن دی روشنی طلوع ہو جائے، اسے دن دی مصطفیٰ تیرے قسم ہے۔ سبحان اللہ، اسی یوم میلاد کی قسم،
اور اگر سننا چاہو تو واللیل اذا سجا، شب معراج کی قسم، آپ کے آنے کی بھی قسم اور آپ کے ملنے کے لیے تشریف لے جانے کی بھی قسم. اور ان دو قسموں کو جمع کیوں کیا؟ اس لیے کہ شب معراج یوم میلاد پر دلیل بنا دیا گیا. آپ تو استقبال ربیع الاول پر پریشان ہیں کہ حضور کی آمد ہو تو استقبال پر دلیل کہاں سے ملے؟ رب نے کہا شب معراج یار کو کروائے اس لیے تاکہ تو ہمیں پتہ لگ جائے جتا استقبال خود چل کے رب کرے غلام کیوں نہ کرے. جس کا استقبال رب کائنات کرتا ہے غلاموں تم کیوں نہ کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو 1.25 لاکھ نبیوں نے مسجد اقصی میں حضور کا استقبال کیا. سبحان اللہ. مٹھی ہو گئی ہے تو پھر 12 یہ کونی بجے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. تسی سال بعد بول دیو کہ اسی پورا سال بول لیں تو کوئی تو فرق ہونا چاہیے نا. شب معراج اور یوم میلاد کی قسم اکٹھی کیوں کی؟ اس لیے کہ شب معراج آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر استقبالیہ دلیل ہے. 1.25 لاکھ نبیوں نے حضور کا استقبال کیا. پھر حضور جب آسمانوں پر گئے انہی نبیوں میں سے جو 313 رسول اگلی صف میں تھے ان میں جو جید رسول تھے مرسل، انہیں حکم آیا کہ آپ آسمانوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جائیں. پہلے وہ دروازے ملائکہ کھولتے ہیں. ملائکہ کو چھٹی دے دی گئی کہ آج تمہیں چھٹی ہے. جس علاقے میں صدر پاکستان آئے اس علاقے کو چھٹی ہوتی ہے تاکہ ماحول سازگار ہو، استقبال کے لیے لوگ اکٹھے ہوں. میرے آقا صدر کائنات ہیں. یہ صوبہ بھی حضور کا، وہ صوبہ بھی سلطنت مصطفی کا. اور صوبہ اس لیے کہا کہ صوبے میں وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں اور وزیر ہر وقت بادشاہ کے ساتھ رہتے ہیں. اس لیے گنبد خضرا میں ساتھ ہے. کسی وقت بھی مشورے کرنے پڑ جاتے ہیں. منسٹرز بادشاہ کے ساتھ رہیں گے، صدر کائنات کے ساتھ رہیں گے، اس لیے وزیروں کو ساتھ رکھا اور فرمایا ادھر میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہے اور وزیر اس کے ہوتے ہیں جو خود بادشاہ ہوتا ہے، جو خود صدر ہوتا ہے. اور میرے آقا جب اس سلطنت میں داخل ہوئے تو اس کائنات کہتی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام اس لیے بتاتے تھے کہ معاذ اللہ حضور کو پتہ جو نہیں تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ یہ کیا ہے. آقا ہر بار پوچھتے جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہے جن کے پیٹ بڑھ گئے، یہ کون ہے، یہ کون ہے لمبی لمبی داڑھیوں والے دوزخ میں، یہ کون ہے لمبے لمبے جبے پہنے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ یہ طالبان ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ لوگوں کو ناحق قتل کرنے والے ہیں، یہ معصوم بچوں کی جانیں لینے والے ہیں، یہ وہ بدبخت ہے جنہیں کسیتا جائے گا اور دوزخ کے نچلے گڑھوں میں پھینکا جائے گا. یہ پھر اوپر آنے کی کوشش کریں گے، پھر انہیں نچلے گڑھوں میں ڈالا جائے گا. اور حاضرین عزیز احتشام سنیے، میرے آقا اس لیے جبریل سے نہیں پوچھتے تھے، حضور کو علم نہ تھا. جب صدر پاکستان کسی علاقے میں جاتا ہے تو جب گھر سے چلا تھا تو سارا شیڈیول اس کے ٹیبل پر رکھ دیا گیا تھا. اتنے بجے کھانا ہے، اتنے بجے آرام ہے، اتنے بجے افتتاح ہے، اتنے بجے فلاں جگہ جانا ہے. سارا شیڈیول گھر سے لے کے آیا ہے.
مگر پھر بھی جب سامنے سکول گیس کسی کے افتتاح کا وقت آتا ہے موٹر وے کا تو وہ پھر پوچھتا ہے وہاں کے ایم پی ایم این اے سے جان بوجھ کر لوگوں کے سامنے بھئی اب کہاں چلنا ہے ذرا اب کدھر جانا ہے اب یہ کیا ہے تو جان بوجھ کر لوگوں کے سامنے پوچھے گا کیونکہ ان کے ووٹرز ہیں اور انہیں پتہ چلے گا کہ اس وزیر کی اس ایم پی ایم این اے کا صدر سے بڑا تعلق ہے بڑی قربت ہے اگر کوئی کام پڑ گیا تو بات بن جائے گی وہ اپنی قربت کا احساس کروانے کے لیے اسے پروٹوکول دیتا ہے جبرائیل علیہ السلام تو حقیقت میں خود آگے آگے ہو کے اپنے نمبر بنا رہے تھے کہ کل ملائکہ ان کے ووٹرز تھے اور وہ ان کے وزیر اعلیٰ تھے منسٹر تھے تاکہ میرے آقا نے انہیں اہمیت اس لیے دی ان کو پروٹوکول اس لیے دیا تاکہ ان کے ووٹرز ملائکہ کو پتہ چلے کہ جبریل کے محمد کی نظر میں بڑے نمبر ہیں بڑا تعلق ہے کہ کام کروانا پہ گیا میں دلیل دے سکتا کہ کام کروانا پہ گیا تو اس وزیر اعلیٰ دا پہلا پھڑ لائیں گے اللہ کی عزت کی قسم جب میرے آقا کے وصال مبارک کا وقت آیا تو اسرائیل نے عرض کیا تھا مولا میں کلیم کے پاس گیا تھا آنکھ نکل گئی تھی اب تو محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے اکیلے ڈر لگتا ہے اس جبریل کو میرے ساتھ بھیج جو 23 سالوں میں 24,000 مرتبہ در رسول کی غلامی کرنے کا ساتھ بھیج اکیلے نہیں جاؤں گا لے کے آئے رب نے کہا ٹھہرو جبریل کو بھی لے جو علیہ السلام اور 70,000 ملائکہ کو بھی ساتھ لے جو دروازے پر آئے 3 دن کھڑے رہے 3 دن تک واپس جاتے رہے در زہرا ہے سلام اللہ علیہ 3 دن کھڑے رہے دروازہ ناک کرتے پوچھا جاتا من انتا تو کون آنے والے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پوچھتی اللہ نے فوری حکم دیا تھوڑا میسج منٹ چ پہنچنا لمحے اللہ نے میسج بھیجا کہ اسرائیل آج اپنا اصلی نام نہ بتانا محبوب دی بارگاہ سارے میں پتہ تیرا نام کی لوگ تیرے تو ڈر دے اپنا اصلی نام نہ دسی یار دی بارگاہ میں اپنے اصول بدل دینا تو نام نہیں بدل سکتا میں رب ہو کے اصول بدل دینا قانون بدل دینا تو نام نہیں بدل سکتا میں عربی ہوں عربی نہیں عربی ہوں اجازت چاہتا ہوں بیمار پرسی کرنے آیا میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تو کل آ جانا حکم کل کا آ گیا تھا پابندی تھی پھر آنا 70,000 پھر آ گئے پھر پروٹوکول پھر دروازہ نوک کون وہی کل والے ہیں عربی ہوں بیمار پرسی کرنے آیا میرے بابا کی آج بھی طبیعت ٹھیک نہیں تم کل آ جانا تیسرے دن پھر آ گئے میرے آقا نے فرمایا بیٹی روز باہر والوں سے پوچھتی ہو آج اندر والے سے بھی پوچھو نا باہر روز کون آتا ہے اگر کوئی کہے کہ حضور کو اندر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا کہ باہر اسرائیل ہے تو خدا کی قسم جس طرح اسرائیل پر زہرا کا پردہ تھا جبرائیل پر بھی اسی طرح پردہ تھا وہ بھی 3 دن سے باہر تھے مصطفیٰ کو کس نے بتایا کہ باہر کون ہے تاجدار کائنات نے فرمایا بیٹی 3 دن سے تیرا حیا کرتے ہوئے اسرائیل واپس لوٹ جاتا ہے آج پردے میں ہو جاؤ یہ اسرائیل ہے کوئی مشورہ کرنے ہے سیدہ سلام اللہ علیہ اندر چلیں اگر وہ قیامت تک اجازت نہ دیتی تو خدا کی قسم قیامت تک وہ اندر یہ وہی زہرا ہیں جن کے لیے نکس رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آئے گا سر جھکا لو کہ جدو ایک جو حکم آ گیا سر جھکا لو پھر وغضوا ابصارکم دا حکم نال کیوں دیتا جو سر چکے تو نظر آپ ہی چک جاتی ہیں اگلا حکم کیوں دیا
اس لیے کہ سر جھکا کے بھی کئی ٹیڑھی نظر سے دیکھ لیتے ہیں، اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ ہوا کیا ایسا کہ گردن جھکانے کا حکم آیا۔ ٹیڑھی نظر سے بھی حکم آ گیا غض بصارکم، نظریں بھی جھکا کے رکھنا۔ اہل محشر قل انبیاء اولیاء صلحاء اتقیاء صوفیاء اغیاء اقطاب اوتاب مفہم قل ملائکہ، حکم ہے نگاہیں بھی نیچی رکھنا، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ تو جن کی بیٹی کا یہ احترام اور حیا ہے، ان کے بابا کا کیا مقام؟ اور سفارش کی جو بات ہو رہی تھی کہ جبریل سے کام لے لیں گے، اسرائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام اندر تشریف لائے، 70,000 ملائکہ باہر رہے، اور آقا کی چارپائی مبارک کے پاس جب کھڑے ہوئے، اب معلوم ہے اسرائیل علیہ السلام کو جرأت نہ ہوئی حضور سے کلام کرنے کی، تو اب کام لیا، اپنا نوری پر لگایا،